علم دین کے تعلق سے، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے محفل، اور طلباء نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ الحمدللہ بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی زیادہ دل کو بھانے والا پروگرام تھا۔ بچیوں نے اپنے پروگرام کو پیش کیا، طلباء نے پیش کیا۔ ماشاءاللہ بڑی محنت جو ہے ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ جو باتیں تھیں تقریباً حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرما دی۔ میں تو صرف حضرت ناظم صاحب کے حکم کے تحت یہاں چند باتیں عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ حضرات گرامی، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مخاطب ایمان والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہری بات ہے کہ اسلام میں داخل ہونا، جیسا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہاں بھی اس بات کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، یہاں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی چند روز پہلے کا واقعہ ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ظہر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، تو ایک غیر مسلم شخص میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر کے اپنا نام بتایا کہ میرا یہ نام ہے، گنگا پور کے علاقے میں اس کا مکان تھا۔ اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ اجازت دے تو میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا صاحب پڑھ لو، کہ میں وضو کر کے آیا ہوں باہر سے۔ اس نے بتایا کہ میں نے ہاتھ دھو لیے، منہ دھو لیا، چہرہ دھو لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھ لو، یہ تو مالک کا دربار ہے، یہاں کسی کو نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مالک کا دربار ہے، یہاں جو آئے گا سجدہ کرنا چاہے گا سب کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے نماز تو نہیں پڑھی، مجھ سے بات کرنے لگا وہ۔ ایک جملہ اس نے کہا، یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کی تشریح اس غیر مسلم نے میرے سامنے کی۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ امام صاحب، میں نے تو آپ کے جو ہے مذہب اسلام کو پڑھا ہے، اور میں اسلام سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام ماننے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب میں مسلمان ہوں، بس آدمی اپنے آپ کو یہ بتا دے کہ میں مسلمان ہوں، نہیں۔ اسلام کا مطلب ہے ان اصولوں کو فالو کرنا، اس پر چلنا۔ بات اس نے بڑی اچھی کہی کہ آدمی جو ہے تعلیمات کو مانے، تعلیمات کو ایکسیپٹ کرے، تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرے، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرے، اللہ کی بات کو مانے، نبی کی بات کو مانے، نبی کے طریقے پر چلے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنائے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، میرا نام جو ہے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں، نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی جو احکامات ہیں، ظاہری احکامات، اعمال، اگر کوئی غیر ایمان والا بھی ان اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس غیر ایمان والے کو بھی دنیا میں ان احکامات پر عمل کرنے کا فائدہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا فائدہ صرف اسی شخص کو ملے گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ بہرحال ہم ایمان والے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم مکمل اسلام پر عمل کریں، مکمل تعلیمات نبی پر عمل کریں، اپنی زندگی کو نبی کا جو ہے اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ڈھالیں۔ عورتوں اور بچیوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو صحابیات کی زندگی پر ڈھالیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی زندگی پر لائیں، صحابیات کی زندگی پر لائیں، صحابہ کرام کے واقعات کو سنائیں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھایا جائے۔ میرے بھائیو، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہم نے جو ہے وہ جو کہا گیا، علامہ اقبال نے جو کہا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم جو ذلیل ہیں قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنا پر، نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنا پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کی بنا پر، اس لیے شرط اول یہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، احکام خداوندی پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا جیسا کہ جو ہے اب سربلندی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے
ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے. ہم اپنی ناکامی، ہم اپنی جو ہے اس ذلت کا ٹھیکرا، اس ذلت کو کسی دوسرے کے سر نہیں ڈال سکتے. یہ تو ہمارے اعمال کا، ہمارے کرتوت کا، ہمارے افعال کا جو ہے نتیجہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت کی نگاہوں سے امت گر گئی، اور اس امت کو کوئی عزت بخشنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ. اور عزت ملے گی دین کے راستے پر چل کر کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنا کر کے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہیں آج ملک کے یا پوری دنیا کے، ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے کردار کو بنائیں، اپنے معاملات کو صحیح کریں، اپنے معاشرت کو صحیح کریں. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کہاں چلا جا رہا ہے، اس کی فکر مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا کہ پورے سماج کو سدھارنے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا، پورے سماج کو سدھارنے کا ٹھیکہ ہمارے سر نہیں ہے. البتہ اس کا ٹھیکہ ہمارے سر ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کر لیں، ہم اپنے آپ کو سدھار لیں. اس کے لیے ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر ہم خیرات کریں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر ہم اچھے کام کریں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے. ہر فرد یہ سوچ لے کہ مجھے اپنی ذات سے اچھا عمل کرنا ہے، مجھے اپنی ذات سے نیک عمل کرنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، مجھے اپنے اخلاق کو بنانا ہے، مجھے اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے. جب ایک فرد اس بات کو سوچ لے گا، انشاءاللہ العزیز پورا سماج، پورا معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہے، اور یہ ہر فرد کے ذمہ ہے، ہر فرد کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنی برائیوں پر نگاہ ڈالے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. اسی تعلق سے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت میرے بھائیوں ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور ہمارے یہاں سننے کو، ہمارے یہاں قرآن پاک سننے کو اور دین کی باتوں کو بیان کرنے اور اس کو سننے کو قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں، یہ جو مدرسہ چل رہا ہے، جس کے پریزنٹیشن کو آپ حضرات نے دیکھا ہے، اللہ رب العزت اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، مدرسے کے منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العزت پوری مکمل قوت عطا فرمائے کہ اس مدرسے کے نظام کو مزید اچھے اندام سے اچھے طریقے سے چلا سکے. اور میرے بھائیوں، یہ مدرسے ہماری جان ہیں، یہ مدرسے ہمارے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں. مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. اگر مدارس اسلامیہ باقی رہیں گے تو دین اسلام باقی رہے گا. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ان مدرسوں کو تقویت پہنچائی جائے، ان کا معاون بنا جائے، ان کا مخالف نہیں بننا چاہیے. ان کا مخالف، ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن حامل لواء الاسلام. قرآن پاک کو اپنے سینے میں اٹھانے والا، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، وہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے. فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جو ان کی عزت کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کرتا ہے. جو ان کی عزت کرتا ہے اللہ پاک ان کی عزت کرتا ہے. ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، اور جو ان کی توہین کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مدرسوں کا تعاون کرنا چاہیے، طلبہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور مدرسے کے نظام میں اپنا حصہ لگانا چاہیے. اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اور ظلم کا شکار ہیں، اللہ پاک تمام مظلومین کی مدد فرمائے اور نصرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اب آخر میں ہم صدر مدرسہ حافظ عباس صاحب کو کلمات تشکر کے لیے دعوت دیتے ہیں.